إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قارئین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر۔ اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرم والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمام والبكام الجنون والجذام والبرص والسيء الأسقام آمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے الحمدللہ یہ زندگی کی نعمت عطا کی ہے اور دین اسلام کی نعمت عطا کی ہے۔ مسلمانوں کے گھروں میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیج کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والی زندگی جو ہے گزارنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا ہے، صرف عطا کیا ہے۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت 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 شکر گزار بندے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن یعنی کہ قرآن جیسی کتاب ہم پر کیا کیا ہے، نازل کیا ہے، جس سے ہم کو لے کر چلنا ہے، زندگی اس کے مطابق گزارنے کا جو ہے الحمدللہ ہم کو سیکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ کیا ہے، قرآن جو ہے ہمارے لیے ہدایت یافتہ ہے، ہدایت والی کتاب ہے ہمارے لیے۔ ایک یعنی کہ ایک کیا بولیں گے، وہ جو ہے ہمارے لیے چلنے کا کیسا ہے، پھرنے کا کیسا ہے، یعنی کہ ہر وہ چیز کی جانکاری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں دے دیا ہے۔ یعنی کہ زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ آخرت کی ہمیں کیسی تیاری کرنا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کیا کیا ہے، بتا دیا ہے الحمدللہ۔ جب آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کریں گے بہنوں، یعنی کہ شروع کرتے ہیں، حتیٰ کہ معمول اس کا بنا لیتے ہیں، روزانہ ایک پارہ تلاوت کا کرنے میں یا اس کو سمجھنے میں، تو اس سے کم یا زیادہ بھی کر لیں گے، پھر آپ مقدار بڑھا دیتے ہیں حتیٰ کہ بڑھ جاتے ہیں، یعنی کہ قرآن پڑھتے 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 مقدار اس کی بڑھ جاتی ہے، ایک پارہ، 2 پارے، 3 پارے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے میری بہنوں کہ قرآن بھی آپ سے دوستی کر لیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود بخود قرآن پڑھنے کی طرف ہمارا دل مائل ہوتا ہے میری بہنوں، اور کام سارے آسان ہو جاتے ہیں تاکہ تلاوت کا وقت آپ سب کو مل سکے۔ پھر جب قرآن آپ سے دوستی کر لیتا ہے تو تلاوت شروع کرتے ہی آپ کے دل کی تاریں قرآنی حروف سے جڑ جاتی ہیں اور لفظوں کا اتار چڑھاؤ گویا آپ کی روح کا لطف ہوتا ہے۔
قرآن جب کسی سے دوستی کر لیتا ہے نا میری بہنوں تو پھر زندگی بھر دوستی نبھاتا ہے قرآن، بلکہ خبر کا ساتھ بھی ہے، یعنی کہ وہ ہمارا ساتھی بھی ہے، بلکہ حشر میں بھی ساتھی ہوگا ہمارا، حتیٰ کہ قرآن اتنا وفادار ہے میری بہنوں کہ اپنے دوست کو جنت میں داخل کر کے ہی چھوڑے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تلاوت کے ساتھ قرآنی آیت و احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی عظمت اور محبت ہم سب کے دلوں میں راسخ ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے ہفتے ہم نے کون سے لیسن سے گزرے تھے؟ الحمدللہ الحمدللہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الاخلاص لیے تھے الحمدللہ۔ انشاءاللہ اس سے پہلے انشاءاللہ ایک تجوید کا قاعدہ دیکھ لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ اللحب کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ تو خلخلے کا الحمدللہ ہم نے لاسٹ ویک لیا تھا لیسن خلخلہ، تو ساری بہنوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آج کا نیو لیسن جو ہے مدود، یعنی کہ مد، مدود، مدود سے نکلا ہوا مد۔ اب یہ مد کیا ہوتا ہے؟ زیادہ کرنا، لمبا کرنا، the lengthening، یعنی کہ قرآن میں لمبا کرنے کو، زیادہ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ مد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مد کا مطلب کھینچنا، لمبا کرنا، مد کا مطلب کھینچنا، لمبا کرنا۔ اب مد کے دو اقسام ہیں، the types of مد، اور مد الاصلی، مد الفرعی، مد الاصلی، مد الفرعی۔ مد الاصلی کیا ہے؟ مد الفرعی کیا ہے؟ مد کا مطلب کھینچنا، لمبا کرنا۔ اب مد کے 2 ٹائپس ہیں، مد الاصلی، مد الفرعی۔ اب مد کی 2 قسمیں ہیں، مد کی 2 قسمیں ہیں، مد اصلی اور مد فرعی۔ مد اصلی کی تعریف جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جائے اور وہ کسی سبب پر موقوف نہ ہو، یعنی کہ مد اصلی کا مطلب اس کی ایک مقدار ہوتی ہے، اس سے وہ آگے نہیں چلتا، اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا ہوتا۔ مد فرعی کی تعریف کیا ہے؟ جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھ کر پڑھی جائے اور وہ کسی سبب پر موقوف نہ ہو، یعنی کہ یہ فرعی جو ہے مقدار کو جو ہے ہم جو ہے 2 سے 6 حرکات کے برابر لمبا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن مد اصلی میں 2 ہی مقدار ہوں گے، 2 ہی مقدار، ایک حرف، اس کے بعد الف یا واو آئے گا تو اس کو 2 ہی حرکات میں کریں گے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ مد فرعی میں اس طریقے سے نہیں ہوگا، 2 سے 6 حرکات بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ٹائپس آف مد، ٹائپس آف مد کتنے ٹائپس کے، یعنی کہ کتنے ہیں مد، کتنے ہیں؟ یہاں پر دیکھیں، مد طبعی، مد البدل، مد عوض، مد عارض لسکون، مد اللین، مد واجب متصل، مد جائز منفصل، مد لازم، مد صلہ صغرا، مد صلہ کبرا۔ 10 types of مد are there، اوکے انشاءاللہ۔ اب یہ دونوں جو ہے مل کر ہیں یہاں پر، مد اصلی بھی ہے یہاں پر، مد فرعی بھی ہے یہاں پر۔ اب انشاءاللہ ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ اس میں کون سا مد اصلی ہے، اس میں کون سا مد فرعی ہے، ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو مد طبعی، مد طبعی، مد اصلی میں پہلا جو ہے مد طبعی۔ مد طبعی کیا ہے؟ حرف مدہ، حرف مدہ۔ اب حرف مدہ کتنے ہیں؟ کون بتائے گا؟ الف، یا اور واو، الف، یا اور واو، جی 3 ہیں، اور 3 جو ہے کون سے ہیں؟ الف، یا اور واو۔ دیکھیں یہاں پر الف کا جو ہے یہاں پر ہے، یعنی کہ حمزہ کے بعد الف، یعنی کہ حمزہ پر فتحہ ہو اور اس کے بعد والا الف ہو،
تو یہاں پر حرف مدہ ہوگا، یعنی کہ الف سے پہلے زبر ہو، الف سے پہلے زبر ہو اور تا سے پہلے زبر ہے، یعنی کہ الف سے پہلے تا ہے، تا کے اوپر زبر ہے تو کیا ہو گیا تا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ذرا غور کریں، غور کریں. حمزہ ہے، اس کے بعد فتحہ ہوگا اور اس کے بعد الف ہوگا. اب صرف اس کو کیا کریں گے ہم اب یہ بازو لگ گیا الف تو کیا پڑھیں گے اب با ہے، با ہے، با کے بعد کون ہے الف ہے فتحہ کے ساتھ، تو اس کو کیا کریں گے اب صرف با کو کیسے پڑھیں گے با. اب الف آ جانے کی وجہ سے تھوڑی مقدار بڑھا دیں گے با 1 2 با با. اب تا ہے، اس کے اوپر یعنی کہ تا کے اوپر فتحہ ہے، اس کے بعد الف ہے تو کیا کریں گے یہ الف مدہ ہوا تا تا تا. ٹھیک ہے، الحمدللہ سمجھ میں آیا. آپ اس کے یعنی کہ دیکھیں یہاں پر مشق دیکھتے ہیں، اگر مشق دیکھیں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیں یہاں پر فا فتحہ میم، یعنی کہ فا فتحہ فا، میم فتحہ الف سکون ما، فما. یکا، ایزا، حالا. ہا میں کیا ہے الف ہے اور ہا کو کھینچیں گے لا کو نہیں. حالا، قالا، صابر، شارک، رضاہ، رضاہ، یغادر، رضوانہ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئے رضوانہ. تو جہاں پر بھی حرف مدہ ہوگا ایک مقدار بڑھائیں گے، جیسے کہ آپ سرکل کریں کہاں کہاں پر ہے. دیکھیں یہاں پر ما میں ہے، کا میں ہے، زا میں ہے، ہا میں ہے، لا میں ہے، سو، شا، دو، غو، و. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات. تو الحمدللہ یہ ہوا الف مدہ. حرف مدہ کتنے ہیں 3، اس میں الف کا ایگزامپل ہم نے دیکھ لیا. اب چلیں دیکھتے ہیں یہاں پر حرف مدہ کا سیکنڈ جو ہے واو کے ساتھ ہے، یہاں پر یعنی کہ یا کے ساتھ ہے. تو یا ہے، یا ساکن سے پہلے کسرہ ہو، اب الف سے پہلے فتحہ ہو، اب یہاں پر یا کے ساتھ کسرہ ہے، کسرہ یعنی کہ زیر، کسرہ مطلب زیر. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے ای، اب حمزہ زیر ای، اب لگ گیا یہ یا تو کیا کریں گے آپ ای. با ہے صرف، با زیر بھی ہے، اب یہاں پر یا لگ گیا ہے یا ساکین تو کیا پڑھیں گے بی 1 2 بی بی تی سی جی ہی خی دی زی ری زی سی شی سوئی دوئی توئی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات. تو الحمدللہ اب یہاں پر مشق دیکھتے ہیں، یہاں پر غور کریں. دینی، دینی، کافی، شافی، عبادی، یقین، بنیہ، دینہم، حافظین، کاتبین، مدینہ، دینہ، تی، کاتی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات. تو ایک مقدار بڑھانا ہے تو بنتا ہے مد طبعی، یعنی کہ حرف مدہ 3 ہے. الف کا دیکھ لیے، یا کا دیکھ لیے، ابھی دیکھیں گے واو، حمزہ ضمہ، واو سکون او. یہاں پر دیکھیں الف ضمے کے ساتھ ہے پیش کے ساتھ، اور واو ساکین کے ساتھ ہے او. بو، اب با ہے، با پیش بو، با ضمہ بو، بو.
اب لگ گیا واو، ساکین لگ گیا تو کیا پڑھیں گے؟ مقدار بڑھائیں گے. بو، او، بو، تو، سو، جو، ہو، خو، دو، زو. ٹھیک ہے، ایک مقدار ہی بڑھائیں گے، زیادہ نہیں کریں گے. جیسے کہ بو، تو، سو، اس طریقے سے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اب مشق کی طرف چلیں گے. نوحو، تورو، اعوذ، اوتی، قالو، یو، یوسف، کافرون، حامدون، صالحون، یسومونکم. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو الحمدللہ ایک یہ ہو گیا. الحمدللہ. اب دوسری مد کے طرف چلیں گے انشاءاللہ. مد المد عوض، عوض، عوض. اس کا مطلب کیا ہے؟ عوض یعنی کہ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر قاعدہ ہے. عوض یعنی کہ کسی چیز کے بدلے میں کوئی اور چیز کرنا. فتحتان کو ایک فتحہ سے بدل کر الف مد کی طرح ادا کرنا مد عوض کہلایا جاتا ہے. صرف وقف کی صورت میں مد ہوگا، ملا کر پڑھنے میں کوئی مد نہیں ہوگا. الف مد کی طرح دو حرکہ لمبا کر کے پڑھا جائے گا. گول تا پر اگر تنوین ہوگی تو کوئی مد نہیں، اس کو ہاں میں بدل کر ساکن لگا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو یہاں پر بتانے کا کیا ہے، یہاں پر کہ ایک آیت ہے، آیت کے اینڈنگ میں اس طریقے سے آئے گا جیسے کہ دیکھیں خدہن ہے. اب فتحہ ایک زبر کو کہتے ہیں، فتحتین دو زبر کو کہتے ہیں. اب وقف کی حالت میں فتحتین آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ایک فتحہ کو ہٹا کر ایک فتحہ یہاں پر رکھ لیں گے. اس کو کیسے ادا کریں گے؟ خود ہے، اس کے عوض یعنی کہ اس کے عوض، عوض کا مطلب اس کے یعنی کہ ہن کے عوض ہا کر لیں گے، یعنی کہ ہن کے بدل ہا کر لیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ جیسے کہ ایگزامپل میں چلے دکھاتی ہوں. دیکھیں یہاں پر سورۃ النبا میں یہاں پر ہے، یہاں پر دیکھیں، یہاں پر کلیئرلی یہاں پر دیکھیں، ہر آیت میں دیکھیں، ہر آیت میں ہر دیکھیں یہاں پر سارے کے سارے آیتوں میں یہ اسی طریقے سے ہے، یعنی کہ دو زبر دو زبر دو زبر. جیسے کہ اب اس کو پڑھتے وقت کیسے پڑھیں گے؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. اس طریقے سے اگر ہم ملائیں گے تو یعنی کہ دیکھیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. اس طریقے سے ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر وہاں پر آپ وقف کرتے ہیں، سٹاپ کرتے ہیں، تو دو فتحہ کو ہٹا کر ایک فتحہ کو لیں گے، عوض اس کے عوض یہ لیں گے، فتحتین کے عوض یہ فتحہ لیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ اگر ملائیں گے تو وہاں پر سٹاپنگ رول نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ سٹاپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز نو ایشوز، آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. مگر اگر سٹاپ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کرنا پڑے گا تا، سباتا، لباسا، معاشا، شدادا، وہاجا.
ٹھیک ہے, اس طریقے سے یہ ہو گیا مد عوض. اب جی مد عوض میں کتنی مقدار ہوگی؟ مد اصلی ہے مد فرعی؟ کون بتائے گا؟ مد اصلی ہے یا مد فرعی؟ کون بتائے گا؟ مد عوض جو ہے مد فرعی ہے یا اصلی ہے؟ جی روزی اصلی. تو اسے 2 مقدار ہوں گی. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. چلیں ابھی آج کی سورت جو ہے سورۃ اللہب. اب ایک چھوٹا ریویژن ہو جائے کر لیں گے انشاءاللہ خلخلے کا, کیونکہ نیکسٹ سورت میں بھی زیادہ تر خلخلے کے رولز آئیں گے, تو انشاءاللہ دیکھیں گے. تو لیولز آف خلخلہ لیول, ہائی لیول کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ خلخلہ کبریٰ. دوسرا متوسطہ یعنی کہ خلخلہ درمیانی حصہ, یعنی کہ یہ اسٹرانگ خلخلہ ہے. خلخلہ کبریٰ جو ہے ویک ہے. ٹھیک ہے, یہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا. اب یہاں پر قاعدہ دیا جا رہا ہے, کلیئرلی قاعدہ بتایا جا رہا ہے. دیکھیں یہاں پر ایک ایک کر کے دیکھیں, الگ الگ کر کے دیکھیں. خلخلہ صغریٰ جب ساکین حروف خلخلہ پر وقف نہ کیا جائے, یعنی کہ ایک کلمے کے اندر خلخلہ آئے گا, خلخلے کا رول آئے گا, اور دوسرا خلخلہ متوسطہ جب حروف خلخلہ پر وقف یعنی کہ سٹاپ کیا جائے. خلخلہ آئے گا تو ہم وہاں پر سٹاپ کر رہے ہیں, یعنی کہ آیت کے اینڈنگ میں خلخلے کا رول آ رہا ہے, یعنی کہ لیٹر آ رہا ہے, تو ہم وہاں پر کیا کریں گے؟ متوسطہ یعنی کہ خلخلہ متوسطہ کریں گے. خلخلہ کبریٰ کون سا ہے؟ جب مشدہ حرف خلخلے پر وقف کیا جائے, وقف کی حالت میں خلخلہ ہوگا. جی سب میرے ساتھ پڑھیں, سب میرے ساتھ پڑھیں ایک مرتبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ اللہب آیت نمبر 1. چلیں اس کو کیسے پڑھتے ہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. تب تب تا با شدہ کی حالت میں ہے, شدہ کی حالت میں مشدہ ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشدہ, شدہ. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ڈبل یو آتا ہے تو ورڈ بھی جو ہے ڈبل ہو جاتا ہے, جس کے با پلس با 2 با ہو گئے, 2 با ہو گئے, تو اب اس کو شدت کے ساتھ پڑھیں گے اور تا میں ہمس کریں گے, جیسے کہ تبت تبت تبت. ٹھیک ہے, تبت یدا, یدا میں کون سا ہے, کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ دیکھیں یدا, یدا مد منفصل یا مد متصل, کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ کون؟ جی مد جی تبت یدا, یہ مد منفصل ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ چلیں روزی انشاءاللہ نیکسٹ ویک لے لیں گے انشاءاللہ اس کا قاعدہ. یہ مد یعنی کہ مد فرعی ہے, مد فرعی ہے, اور یہ ڈیٹیچ مد ہے, یعنی کہ مد کے بعد دوسرے کلمے میں الف آ رہا ہے.
دوسرے کلیمے میں الف آ رہا ہے تو ڈیٹیچ مد ہے، انشاءاللہ ہمیں آگے چل کر دیکھیں گے. اب یہاں پر دیکھیں تبت ید 4 کاؤنٹنگس ہوگا، 2 to 4 کاؤنٹنگس ہوگا. یہ مد فرعی ہے، اس میں 2 to 6 کاؤنٹنگس کر سکتے ہیں لیکن منفصل میں 2 to 4 ہی کاؤنٹنگس کریں گے ہم. تبت ید ابی، ابی ابی میں ید ابی لہبیوں، لہبیوں، لہبی، لہبی. ہاں کہاں والا ہے؟ اقصل، اقصل حلق سے، ہا 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 حلق، ہا لہبیوں وطب، وطب. اب یہاں پر آ گیا تھرڈ لیول کا خلخلہ، یعنی کہ ہائی لیول کا خلخلہ. کون سا ہے؟ جی فریا، خلخلائے کبرا، ویری اسٹرانگسٹ. ٹھیک ہے، اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وہ تب، وہ تب، وہ تب. ٹھیک ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ آیت کی طرف چلیں گے. پڑھے میرے ساتھ سب بہنیں. تبت یدا ابی لہب وتب، وتب. ٹھیک ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. ٹھیک ہے، الحمدللہ. نیکسٹ چلتے ہیں آیت نمبر 2 کی طرف. ماں کہاں والا ہے؟ کہاں پر رہتا ہے وہ؟ اس کے گھر کا ایڈریس کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ اوکے چلیں بتائیں. ماں میں مد، ماں جو ہے شفتان لیٹر ہے. ہاں لپ لیٹر، لپ لیٹر کتنے ہیں بتائیں؟ آپ کے لیے ایک ریویژن رہے گا انشاءاللہ. دیکھیں ہاں یہ منفصل ہے. جمیل، الحمدللہ. تو ہاں نازیہ 4 ہیں. تو 4 کون سے ہیں؟ کون بتائے گا؟ لپ لیٹرز کون سے ہیں؟ ماں، با، جی فریا، ماں، با اور وا، فا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آغ غین موٹا کریں گے، موٹا پڑھیں گے. اور نا میں الف خنجریہ یعنی کہ کھڑا زبر ہے تو 2 حرکات. اب کون بتائے گا کہ نون کے اوپر جو کھڑا زبر ہے وہ کون ہے؟ مطلب مد فرعی اس کا گھر کا ہے، گھر مد فرعی اس کا گھر ہے یا مد اصلی؟ کون بتائے گا؟ مد اصلی ہے یا مد فرعی ہے؟ اصلی. جی تو یہ 2 حرکات کے برابر کھینچنے والے مد سارے جو ہیں مد اصلی میں ہیں. اغنا، ما اغنا عنہ. جی مظفر آپ نے بھی صحیح بتایا، مد اصلی. ٹھیک ہے، عنہ، عنہ. مالہ، ما میں حرف مدہ، لہو ہاں الٹا پیش ہو. اب یہ بھی دیکھیں ذرا غور کریں، ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے، یہ صلہ صغرا ہے. اب اس کو 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے تو یہ کئی میں شمار ہوا؟ مد اصلی یا مد فرعی؟ کون بتائے گا؟ یہ 2 حرکات والا ہے. مد صلہ صغرا، مد صلہ صغرا. جی نازیہ اصلی. جی الحمدللہ. تو فریا نے بھی نہیں تو فرعی نہیں ہے. میں نے بتایا کہ فرعی میں جو ہے 2 سے 6 حرکات کی مقدار ہوتی ہے. جو 2 حرکات ہی پڑھنے والے مقدار یعنی کہ پڑھنے والے جو ہے تجوید یہاں پر یہ صلہ صغرا ہے. صلہ صغرا جو ہے 2 ہی حرکات میں ہوگا. مالہ، وما، وما ما میں کون ہے؟ مد حرف مدہ ہے، مد اصلی میں سے ہے. اب چلیں خلخلہ کی طرف. خلخلے کا رول آ رہا ہے، دیکھیں یہاں پر کا سین میں سیٹی کی آواز. کسب، کسب کون بتائے گا؟ کون سا لیول کا خلخلہ ہے یہ؟ جی فریا خلخلہ ہے استاد. جی اسٹرانگ. کسب، کسب سین کی آواز اچھے سے سیٹی کی آواز کرنی ہے. کسب، ما
أغنى عنه ماله وما كسب. کسب. ٹھیک ہے الحمدللہ. چلیں ابھی ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. اب چلتے ہیں آیت نمبر 3 کی طرف. سیص سیص یا فتح صاد سکون یس. اس کو صاد کو جو ہے موٹا پڑھیں گے, سین کو باریک پڑھیں گے. اب یہاں پر سین ہے صاد ہے. سو سیصلا سیصلا. ٹھیک ہے. سیصلا نارا. نارا میں کیا ہے؟ اخفا ہے. اخفا کے 15 لیٹرز ہیں. اب نون ساکین یا تنوین کے بعد حروف اخفا آ جاتا ہے, ایک لیٹر آ جاتا ہے تو ہم کریں گے وہاں پر اخفا. نارا ذات ذات زا کا مخرج پراپر سے زا نہیں ہے, ز دونوں دانتوں کے درمیان تھوڑی زبان باہر آنی ہے. ذات لہب لہب ب ب ب. اب یہ کون سا خلخلہ ہے؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا کون سا خلخلہ ہوتا ہے یہاں پر؟ سیصلی نارا ذات لہب. کوثر فستا یعنی کہ خلخلائے اے اسٹرانگ خلخلہ ہے. لہب لہب. سیصلی نارا ذات لہب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. في جيدها حبل. چلیں فی جی وم 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 واو یعنی کہ لپ لیٹر ہے, وہ لپ لیٹر ہے. اور میم بھی کیا ہے؟ لپ لیٹر ہے. تو کیا کریں گے؟ وم 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 وا میم وا. منہ کو گول کریں گے, یعنی کہ اس کا قاعدہ کیا ہے؟ وا کو پڑھیں گے ہونٹوں کو گول کرنے سے اور اس کو نہ ملانے سے. وم را اتو اتو وم رأتو حما حما. ہا میم ہا ٹو میم شدہ ہے میم. حما لتل لتل. خطا تو تو کو موٹا پڑیں گے اور خلخلہ آ رہا ہے. وامرأتو حمالة الحطب حطب. اب کون سا خلخلہ ہے یہ؟ کون بتائے گا؟ خلخلہ وسطی وسطی جی. حطب حمالة الحطب. ٹھیک ہے الحمدللہ. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. تو وامرأته اقصى اللسان یعنی کہ اقصى الحلق. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها في جيدها حبل. فی یا یہ مدہ, جی یا یہ مدہ, ہا الف مدہ. اب یہ 3 مد کئی میں شمار ہوئے؟ مد فرعی یا مد اصلی؟ جی دوبا مد اصلی. حبل. یہ حب کون سا خلخلہ ہے؟ کون سا خلخلہ ہے؟ جی صغرا, کیونکہ یہ ایک ورڈ کے درمیان میں با رہا ہے. حبل من مسد
اب یہ کون سا مسد کون سا خلائیے؟ فی جیدها حبل من مسد. جی وسطی کوثر جی الحمدللہ. فی جیدها فی جیدها حبل من مسد. الحمدللہ. جی انشاءاللہ ابھی چلتے ہیں سورۃ الملک کی طرف انشاءاللہ. جیسے کہ الحمدللہ ہم نے 5 آیتیں لے لی تھی لاسٹ ویک ہی. الحمدللہ انشاءاللہ ایک مرتبہ جو ہے اس کا ریویژن کر لیتے ہیں، اس کے بعد 2 آیتیں لیں گے. ٹھیک ہے الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. الحمدللہ. تو یہاں پر آیت نمبر وَلِلَّذِينَ سے شروع کریں گے انشاءاللہ ہم. ٹھیک ہے، سعیر تک ہوا، آیت نمبر 5 تک ہوا تھا، تو آیت نمبر 6 آیت نمبر 6 ٹھیک ہے یہاں سے شروع کریں گے. لِلَّذِينَ اس کو زینا نہیں پڑھیں گے، زینا نہیں، یہ زا بزنگ ساؤنڈ نہیں آنا ہے. اس کو کیسے کریں گے؟ دونوں دانتوں کے درمیان تھوڑی زبان باہر آنے پر اس کا مخرج ادا ہوتا ہے، یعنی کہ ثنایا اولیاء جو ہمارے اوپر کے دانت ہیں وہاں کے کناروں پر ہماری زبان ٹچ ہوگی. لذی وللذین زینا. اب زی میں کیا ہے؟ یا مدہ ہے. وللذین کفروا کیٹ کیٹ کیفے اس طریقے سے کفروا. رو میں کیا ہے؟ واو مدہ ہے. کفروا بربہم
عذاب زا نہیں کریں گے ز عذاب جہنم جہنم وبئس المصیر مصیر ٹھیک ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اذا میں کیا ہے اذا میں کیا ہے مد منفصل ہے اس کو 4 حرکات کے برابر کھینچیں گے اذا القو خو میں کیا ہے واو مدہ فی میں یا مدہ ہا میں الف مدہ اذا القو فیہا سمعوا عین ضمہ واو سکون عو واو مدہ ہے سمعوا لہا ہا میں الف مدہ لہا شہی ہا زیر ہی ہے اس کے بعد یا ساکین ہے بعد میں تو یہ یا مدہ ہوا شہیقوں وہی تفور اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکادو مجھے لگتا ہے یہاں تک بس ہے 7 آیتیں انشاءاللہ یہ آپ سنا دیں گے سنانے کے بعد انشاءاللہ دوسری آیتوں کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور جی الحمدللہ یہاں تک انشاءاللہ ہم سٹاپ کرتے ہیں ٹھیک ہے